کہ مجھے آج سمجھا دیں کہ فتنہ ہے کیا اور کس امپیکٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فتنے کے بارے میں وارن کیا کہ صحابہ کہتے ہیں, خصوصاً دجالی فتنہ, صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں دجال کے بارے میں بات کرتے تھے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, ان کی آنکھیں جو ہیں وہ باہر آ جاتی تھیں اور ہمیں ایسے لگتا تھا کہ دجال ابھی پیچھے سے نکل کے آ جائے گا. تو جو امپیکٹ تھا, جو ایکسپریشنز ہوتے تھے ان کا فتنے کی بات کرتے ہوئے, تو میں نے ان سے سمجھنا چاہا کہ کیوں, آخر کیا ہے فتنے میں, why should we be afraid of فتنہ. تو انہوں نے مجھے ایک چیز سے ویژولائز کرایا اور وہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ why the fitna of Dajjal and the fitnas associated with Day of Judgment are so severe کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگے گا وہ دھوکے میں ہے, لیکن وہ دھوکے کی زندگی گزار رہا ہوگا. And that I can make you visualize through this image. جی, اس شخص کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے چاروں طرف آگ ہے. He is saving himself. ایک تو بھاگ رہا ہے آگ سے بچنے کے لیے, اس نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے اور ڈیفینیٹلی اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہوگی آگ کو بجھانے کے لیے. Why am I showing you this image? کیونکہ ان اسکالر نے مجھے کہا کہ بیٹا فتنہ یہ ہے کہ تیرے چاروں طرف آگ لگی ہے اور وہ آگ تجھے پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس آگ سے بچنے کے لیے تمہیں رہنا اسی آگ میں ہے, تم وہاں سے نکل نہیں سکتے. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے باؤنڈریز پہ آگ لگ جائے اور ہم نے یہیں رہنا ہے, تو یہاں رہنے کے لیے کیا کریں گے ہم, یا تو آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے, کسی نہ کسی طرح باہر نکلیں. اس کے لیے کسی کے پاس ایک گلاس ہوگا پانی کا, کسی کے پاس بالٹی ہوگی پانی کی, کسی کے پاس جو ہے فائر ایکسٹنگوشر ہوگا, ڈپینڈنگ اپون وٹ دے ہیو. اور کچھ لوگ ماسک پہنیں گے تاکہ ایٹ لیسٹ ان فیومز سے تو بچ سکیں نا, ٹاکسک فیومز سے. سو دیٹ از فتنہ. ناؤ دا سیویلائزیشن وی آر لیونگ ان, وی آر بریتھنگ ان, آپ خود ایک اوور ویو لیں اس سیویلائزیشن کا, خود ایک بار غور کریں, آرام سے سوچیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے, ہم کس فتنہ میں ہیں. ہر وہ چیز جو اسلامک ہے, جو ریلیجس ہے, جو کہ پرنسپلز کے مطابق اسٹیبلش ہو چکی ہے, ہمارے اسکالرز بتا چکے ہیں, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اور اس میسو لیول پہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یوتھ کنفیوز ہیں. ایک طرف ماں باپ کی ایڈوائزز ہیں, گھر میں گھروں کا ماحول ہے وہ ٹریڈیشنل ماحول ہے, دوسری طرف یونیورسٹیز کا ماحول ہے جہاں پر جا کے ایک الگ ہی دنیا کھلتی ہے, اور عام انسان, عام یوتھ حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کریں کیا. ایک طرف ماں باپ ہمیں سمجھا رہے ہیں, ایک طرف گھروں کا ماحول ہے, ایک طرف معاشرہ کچھ کہہ رہا ہے, ایک طرف کلچر کچھ کہتا ہے, ریلیجن کچھ کہتا ہے, دوسری طرف ہر چیز اپوزٹ ہے. یونیورسٹیز میں کس کس طرح کے ایونٹس ہو رہے ہیں, کس کس طرح کی گیدرنگز ہو رہی ہیں, ٹیچرز کچھ اور بتا رہے ہیں, تو یہ چل کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. And then look at the media, the advertisements, the TV series, the movies. کس کس قسم کی آئیڈیالوجیز سامنے آ رہی ہیں. یوٹیوب, ویلاگرز, ایکس مسلمز, ایتھیسٹ, مطلب 1 کلک پہ آج کے بچے کو سب کچھ میسر ہے. 6-7 سال کا بچہ اگر یوٹیوب پہ چلا گیا تو کبھی بھی اس کے سامنے ویڈیو آ سکتی ہے کہ اسلام میں کیا مسئلہ ہے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مسئلہ ہے, یعنی ان کی شخصیت پہ کیا اعتراضات ہیں. سو امیجن دی امپیکٹ دس فتنہ کین ہیو آن آور سیلز اینڈ آور جنریشنز. اور یہ ہو رہا ہے, ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ڈاؤٹس اینڈ ڈیزائرز, ہم شبہات اور شہوات سے گھرے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. لوگ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں لیکن فتنہ آف دا انٹرنیٹ وہ اتنا زیادہ ہے, اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ ہم زومبیز بن چکے ہیں. ہمارا لائف سٹائل اس وقت ہر اس چیز کے خلاف ہے اور ہماری سوچ اسلامک فلسفی سے اتنی دور جا چکی ہے, اتنی دور جا چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, الا یہ کہ کوئی ابھی سے بچا ہوا ہو, لیکن میجورٹی جو ہے بہت دور جا چکے ہیں. سو دیٹ از دا فتنہ. یہ آگ ہے, یہ آگ پہنچ رہی ہے ہم تک اور یہ پہنچ جائے گی, اور اس سے بچنے کے لیے یا تو ماسک پہننا ہوگا تاکہ اس کے ایٹ لیسٹ اس کی بدبو سے, اس کے ٹاکسک فیوم سے تو بچے نا, یا اس کو بجھانا ہوگا آپ کو کسی نہ کسی طرح. بٹ اٹس دیر, اٹس گوئنگ ٹو کم. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا امپیکٹ. اور
बशारत तो बहुत है मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों ने ही सक्सेसफुल होना है अल्टीमेटली, वो तो है हदीस में, लेकिन मैं आज आपको बशारत देने नहीं आया, मैं आज नज़ीर बन के आया हूँ, मैं आज डराने आया हूँ। बिकॉज इट्स नेसेसरी, इट्स इक्वली नेसेसरी कि हम वो अहादीस पढ़ें, और जब तक हमारे रोंगटे खड़े ना हों, जब तक हमारी आंखें बाहर ना आए, जब तक हम उस अहादीस की वो फीलिंग्स ना समझे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फीलिंग्स थी बताते हुए, तो मकसद पूरा नहीं हुआ आज की टॉक का। दैट्स वाई आज मैं ऐसी अहादीस आपके सामने कोट करूंगा जो या तो आपने कभी सुनी नहीं होंगी या आपको सुन के रोंगटे जरूर खड़े होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ये कॉन्सेप्ट है एक मैट्रिक्स मूवी का, अगर आप में से किसी ने देखी है तो उसमें मॉर्फियस जो है वो इसको, नियो को एक ब्लू पिल प्रेजेंट करता है, एक रेड पिल प्रेजेंट करता है। तो ब्लू पिल की फिलॉसफी क्या है, ये बड़ा एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है मीडिया में, नॉवेल्स में। ब्लू पिल, अगर तुम ब्लू पिल लेते हो, नियो को कहता है अगर तुम ब्लू पिल लेते हो तो यू विल एंड अप वेकिंग अप इन योर अपार्टमेंट, एवरीथिंग विल बी फाइन, ग्लिटरी, तुम्हारा सेम लाइफस्टाइल होगा, यू कैन गो ऑन एज यू वांट, सब कुछ जबरदस्त होगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ, खत्म बात। बट इफ यू चूज रेड पिल तो तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तुम्हें सिस्टम के पीछे जो ढांचा है वो नजर आएगा, तुम्हें समझ आएगी कि हमारा सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है, एंड व्हाई वी आर इन सच अ मेस, और वेयर एक्चुअली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। तो मैं आज आपको इंशाल्लाह रेड पिल देने आया। ब्लू पिल ये है कि आप यहां बातें सुने, आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें, आप घर जाएं, सेम लाइफस्टाइल पे चलें, एवरीथिंग इज फाइन, नौकरी लगी हुई है, यूनिवर्सिटी चल रही है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ सेट है लाइफ में, दैट्स इट, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जब तक मेरे ऊपर नहीं आएगी मुझे क्या जरूरत है कुछ सोचने की, राइट? दैट इज द ब्लू पिल। बट रेड पिल, दोज आर दी अहादीस, वो रियलिटीज जो मैं आज आप सबके सामने पेश करना चाहूंगा, ताकि हम लोग को एटलीस्ट इतना तो एहसास हो ना कि हमारा भी कुछ इनपुट होना चाहिए इस सब में। सो लेट्स बिगिन विद दिस हदीस। Prophet sallallahu alaihi wasallam once stood over one of the high buildings of Medina and then said to the people, "Do you see what I see?" They said, "No." He said, "I see fitnas, afflictions falling among your houses as raindrops fall." मैं तुम्हारे घरों पे फितने नाजिल होते देख रहा हूं जैसे कि बारिश के कतरे गिरते हैं, यानी इस तादाद में मैं फितने देख रहा हूं। और वो फितने क्या हैं? सोचने की बात यह है जो रेन ड्रॉप्स की तरह हमारे घरों पर इस वक्त आ रहे हैं। यू नो दैट टुडे वी हैव वाईफाई, इंटरनेट, इट इज सो एक्सेसिबल, सो चीप। किसी दौर में 90s के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं,